جانے محترم قرآن سے سہارا لیتے ہیں، یہی سہارا ہے۔ سورہ نور آیت 36 پروردگار ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کا ذکر لین دین سے، تجارت سے غافل نہیں کرتا۔ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، جمعے کا دن ہے، ویسے بھی سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کام بھی کریں کاروبار، لیکن نماز کا وقت ہے۔ اب دنیا کے معاملات اس سے ذکر خدا سے غافل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اس دن کا خوف ہے۔ کس دن کا؟ جس دن آنکھیں پلٹ دی جائیں گی اور قلب پلٹ دیے۔ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا عزیزان محترم، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے اپنی زندگی میں؟ کیا قیامت کا خوف ہے؟ آپ بولیں گے خوف کیسا؟ مطلب قرآن 30% آخرت بیان کر رہا ہے، 30%۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں یا جنت کی آیت ہے یا جہنم۔ اتنی مارکیٹنگ ہے آخرت کی، کتنا خوف ہے۔ دوسری چیز کیا یہ جو ہم زندہ رہ رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی رہنا ہے؟ مولا امیر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور پھر اپنے پیسے کو اپنی صحت پہ ختم کر دیتا ہے۔ ویسے ہی ہوتا ہے نا، آدمی ساری زندگی کماتا رہتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہوا، آج کل تو بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جلدی جلدی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ مشکلات، بیماریاں، سٹریس اور عجیب عجیب سی بیماریاں۔ پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے اتنے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے پہلے جتنی اب بیماری۔ اس کی وجہ ہماری اپنی زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، کھانے پینے، خوراکیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انسان خود اپنا دشمن ہے۔ تعجب ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور جو کمایا تھا اسے اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے مرنا نہیں، اور جب یہ مرتا ہے تو ایسے جیسے زندہ تھا ہی نہیں۔ اب ہم کتنی دیر زندہ ہے عزیزان مولا، کتنی دیر انسان زندہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا یہاں سے اتر کر ہم گھر جائیں گے یا قبرستان جائیں گے، کسی کو نہیں پتا۔ پھر انسان کیوں اپنی زندگی میں اتنی زیادہ محبت دنیا سے کر رہا ہے، رشتوں سے کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں، ہم ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض، رشتہ دار ناراض، ماں باپ ناراض، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر لوگ کئی عرصے تک بات نہیں کرتے۔ کوئی میرے گھر نہیں آیا، مجھے اس نے تحفہ یوں نہیں دیا، ہمارے یہاں یوں نہیں دیا۔ آپ دیکھیں یہ ناراضگیاں ہیں ہماری، اور یہ کتنی دیر کی ہیں؟ ہماری زندگی کتنی دیر کی ہے؟ یہاں انسان متوجہ ہو کہ وہ اپنی زندگی گزار کیسے رہا ہے۔ اور پھر میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، اور میں کہتا ہوں پریشانی میری اپنی ہے۔ ایک شخص بازار میں ایک عالم دین کو ملا، کہا کہ جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا میں کئی مہینے سے کر رہا ہوں، میرا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا کاروبار سب برباد ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا تم اپنی مشکل ان سے کہو۔ ان کے پاس گیا، وہ کون تھے؟ رجب علی خیاط، جو ٹیلر تھے اور اللہ کے ولی بن گئے۔ تو ان سے کہا کہ میری مشکل ہے، کوئی وظیفہ؟ کہا کسی وظیفوں سے تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے تمہاری بہن کے شوہر کو انتقال ہوئے ہوئے، تم نے اس کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ تحفے لے کر جاؤ، ہاتھ رکھو۔ گیا، کچھ ہی دنوں میں کاروبار بہتر ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی پھنسی ہوئی کہاں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو وظیفوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وظیفہ دے دیں، 40 دن کا چلہ دے دیں، تسبیحاں دے دیں، اچھی بات ہے، پڑھیں آپ، لیکن اپنے کردار کو تو ویسا کریں۔ علم سکھیا ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ اب یہی مسئلہ ہے ہمارا
کہ انسان اندر سے تو بدل ہی نہیں رہا اور باہر عطر لگا کے خوشبو لگا کے گھوم رہا ہے. اندر خوشبو پیدا کریں، اور یہ اندر کی خوشبو جب تک نہیں ملے گی جب تک اس کی بارگاہ میں سجدے نہیں ہوں گے. اس کی بارگاہ میں سجدے کی ضرورت ہے. کربلا میں انسانیت کمال پہ تھی، سب لٹا دیا حسین نے، اس کے باوجود بھی سر سجدے میں کٹوا دیا. کیوں؟ کیونکہ سجدہ کمال ہے. ہماری زندگی میں سجدہ کتنا ہے ظالم؟ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. مجلس عزا کا مقصد اللہ کی طرف جانا ہے. اگر یہ مجلس اللہ کی طرف نہیں لے کے جا رہی تو پھر یا پڑھنے والا یا پھر سننے والا کہیں مسئلہ ہے، مجلس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ در ہدایت کا ہے.